الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم سورۃ بقرہ کی آیات 68 سے 71 تک کا مطالعہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر اوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما قادوا يفعلون۔ وہ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام اپنے پروردگار سے درخواست کیجئے کہ وہ ہم پر یہ واضح کر دے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہونی چاہیے جو نہ تو بوڑھی ہو اور نہ بچھیا، بلکہ درمیانی عمر کی جوان ہو، لہذا تمہیں جو حکم دیا جا رہا ہے اس پر عمل کرو۔ پھر وہ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام اپنے پروردگار سے درخواست کیجئے کہ وہ ہمارے لیے اس کے رنگ کی بھی وضاحت کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے شوخ زرد رنگ کی ہو جو دیکھنے والوں کے دل خوش کر دے۔ وہ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے اس گائے کی مزید وضاحت کی درخواست کیجئے، کیونکہ ایسی گائیں تو بہت ہیں اور مطلوبہ گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اس کا پتہ لگا لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ گائے ایسی ہونی چاہیے جس سے خدمت نہ لی جاتی ہو، جو نہ تو زمین جوتتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی پلاتی ہو، صحیح سالم ہو اور اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ وہ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام اب تم نے ٹھیک ٹھیک پتہ بتلا دیا۔ اتنی لیت و لال کے بعد انہوں نے گائے ذبح کی، جبکہ معلوم ایسا ہو رہا تھا کہ وہ یہ کام نہیں کریں گے۔ یہاں پہ اگر بنی اسرائیل ایک فرما بردار قوم ہوتے اور کوئی سی گائے بھی ذبح کر دیتے تو حکم کی تعمیل ہو جاتی، یعنی وہ ٹال مٹول اور کٹ حجتیوں میں پڑے ہوئے تھے، اگر وہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو حکم کی تعمیل ہو جاتی، مگر کٹ حجتی اور ٹال مٹول حتیٰ کہ نافرمانی ان کی رگ رگ میں بری ہوئی تھی۔ کہنے لگے اچھا ہمیں اپنے پروردگار سے پوچھ کر بتاؤ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا وہ گائے جوان ہونی چاہیے، بوڑھی یا کم عمر نہ ہو۔ پھر دوسری مرتبہ یہ سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر ہمیں بتاؤ کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا کہ وہ گہرے زرد رنگ کی ہونی چاہیے جو دیکھنے والے کے دل کو خوش کر دے۔ اب بھی حکم بجا لانے پر طبیعت آمادہ نہ ہوئی تو تیسری مرتبہ یہ سوال کر دیا کہ ایسی صفات کی گائیں تو ہمارے ہاں بہت سی ہیں، ہمیں پوچھ کر بتایا جائے کہ اس کی مزید صفات کیا ہوں۔
تاکہ ہمیں کسی متعین گائے کا علم ہو جائے جس کی قربانی اللہ تعالیٰ کو منظور ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ وہ گائے ایسی ہونی چاہیے کہ جس سے ابھی تک کھیتی باڑی کا کام لینا شروع ہی نہ کیا گیا ہو، یعنی نہ وہ حال کے آگے جوتی گئی ہو اور نہ کنویں کے آگے، تندرست اور صحیح و سالم ہو، یہ نہ ہو کہ کسی بیماری یا کمزوری کی وجہ سے کام نہ لیا جا رہا ہو اور اس میں کوئی داغ بھی نہ ہو۔ گائے ذبح کرنے میں کٹ حجتیوں کی سزا۔ غرض یہ کہ یہ قوم جتنی سوال کرتی گئی پابندیاں بڑھتی ہی گئیں۔ ان ساری پابندیوں کے بعد بس اب ان کے ہاں صرف ایک ہی گائے رہ گئی جو تقریباً سنہری رنگ کی ہے، بے داغ اور جوان تھی، اور ایسی ہی گائے ہوتی تھی جسے پوجا پاٹ کے لیے انتخاب کیا جاتا تھا۔ اب ایک تو انہیں اپنے معبود کشی کی ذہنی کوفت تھی، دوسرے یہ کہ جس شخص کی یہ گائے تھی وہ ایک نیک بخت آدمی تھا جو اپنی ماں کی بہت خدمت کرتا تھا۔ جب اسے اس کی اہمیت معلوم ہوئی تو اس نے منہ بھر کر اس گائے کے دام مانگے۔ اس کی قیمت یہ ٹھہری کہ گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال میں جتنا سونا آئے وہ اس کی قیمت ہوگی۔ چنانچہ ان لوگوں کو وہ قیمت ادا کرنی پڑی۔ اتنے سوال و جواب کے بعد انکار یا مزید کٹ حجتی کرنا بھی محال تھا، اور اس کے بعد بالآخر انہیں اس گائے کو ذبح کرنا ہی پڑا۔ حالانکہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے پہلے حکم پر ہی گائے ذبح کرنے کو آمادہ ہو جاتے تو وہ کوئی بھی گائے ذبح کر سکتے تھے۔ گویا انہیں ٹال مٹول اور کٹ حجتیاں کرنے کی جو ہے وہ سزا ملی۔ ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ سمعنا و اطعنا، کہ ہم بھی بیجا قسم کے سوالات نہ کریں، اور قرآن و سنت کا جب واضح حکم آ جائے تو اس کے مطابق ہم اطاعت کریں اور بیجا سوالات میں نہ الجھیں، اس لیے کہ بیجا سوالات کے سلسلے میں انسان گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور یہاں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ بنی اسرائیل نے بیجا سوالات کرتے کرتے اپنے اوپر جو ہے یہ سزا جو ہے وہ مسلط کر لی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔